حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ 99 بیماریوں پریشانیوں کا علاج ہے، اور اس میں سب سے چھوٹی ہماری سب سے بڑی پریشانی کا علاج ہے۔ لیکن میرے پیاروں، بہترین اے سی لگا لیں، بجلی نہ ہو تو اے سی سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بہترین گاڑی ہو، S600 ہو، گاڑی میں پیٹرول بیٹری نہ ہو، گاڑی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میرے پیاروں، ہمارے اعمال وہ رزلٹ نہیں لا رہے جو سارا قرآن میں وعدے ہیں کہ ہم تمہیں عزت بھی دیں گے۔ میرے پیاروں، اس وقت تو لوگ مجھے روزانہ کمپلین کرتے ہیں بیویاں عزت نہیں کرتی ہیں نا، باہر عزت کی دور کی بات ہے، گھر میں عزت نہیں۔ میرے پیاروں، ہر ماں باپ کمپلین کر رہے ہیں بچے عزت نہیں کرتے، ہر شوہر کمپلین کر رہا ہے بیوی عزت نہیں کرتی ہے۔ کہاں گئی عزت میرے پیاروں؟ پڑوس میں عزت نہیں، مسجد میں کوئی عزت نہیں، باہر کا تو چھوڑ دیں۔ کیوں کہ عزت اللہ نے کہا ہے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، عزت مومنین کے لیے ہے۔ میرے پیاروں، ہمارے دل میں سکون، چین، اطمینان ختم، خوف سے اللہ نے ہمارے دل کو بھر دیا۔ کیوں کہ میرے پیاروں، یہ حیات طیبہ، سکون، اطمینان، چین، بے خوف زندگی، یہ مومنین کے لیے اللہ نے وعدہ کیا ہے، مسلمانوں سے کوئی وعدہ نہیں ہے۔ مومن سے وعدہ ہے میرے پیاروں، سارے قرآن کے وعدے مومنوں سے۔ ہم تمہیں اونچا کریں گے، اونچا کریں، اگر شرط ہے تم مومن ہوگے۔ مسئلہ میرے پیاروں یہ ہے کہ ہمیں مومن بننا پڑے گا، اس کے لیے محنت ہے۔ ایک جماعت آئی، یا رسول اللہ ہم لوگ ایمان والے بن گئے، اللہ نے وہی بھیجی، اے میرے نبی ان سے کہہ دیجئے ابھی صرف یہ اسلام انہوں نے قبول کیا ہے، ابھی ایمان ان کے دل میں رچا نہیں ہے۔ تو اللہ نے خود پھر اپنے بتایا کہ مومن کون ہوتے ہیں، فرمایا 3 نشانیاں ہوتی ہیں مومنوں کی: اللہ پہ ایمان پورا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ پورا ایمان، اور اللہ کے راستے میں جان مال کے ساتھ اللہ کے دین کو پھیلانے کی جد و جہد کرتے رہتے ہیں۔ میرے پیارے، 99% لوگ تو ٹائم ہی نہیں ہے ان کے پاس کہ اللہ کے دین کے لیے چلیں پھریں۔ انسان پانی سے بنا ہے، ٹھہرا ہوا پانی ناپاک ہوتا ہے، بدبودار ہوتا ہے، جاری پانی پاک ہوتا ہے۔ میرے پیاروں، جاری پانی پاک ہوتا ہے۔ ہم انسان 80% پانی سے بنے، ہم ٹھہر گئے میرے پیاروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ زندگی ایسے گزارو جیسے راہ چلتا مسافر۔ میرے پیاروں، ایک مسافر وہ ہوتا ہے جو 15-20 دن کے لیے چلا گیا دبئی، 10 دن کے لیے پنجاب، نہیں، حضور نے فرمایا راہ چلتا مسافر۔ جیسے ہم اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، 2 دن ادھر، 2 دن ادھر، 2 دن ادھر، اس طرح کا مسافر بنو۔ قرآن مقیم کو قرآن نہیں فائدہ دے گا، قرآن فائدہ دے گا صرف مسافر کو۔ میرے پیاروں، مومن بننا پڑے گا، مومن۔ قرآن میں اللہ سورہ توبہ میں فرما رہے ہیں مومن مرد اور عورت ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں نا۔ کون ہوتے ہیں مومن مرد اور عورت؟ ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں۔ کن چیزوں میں مددگار ہوتے ہیں؟ میرے پیاروں، آپ دیکھیں کتنے لوگ کہتے ہیں فلاں جگہ یہ حادثہ ہو گیا۔ میرے پیاروں، صحابہ کو سب سے زیادہ جو تکلیف ہوتی تھی، غصہ آتا تھا جب لوگ تقدیر پہ بات کرتے تھے۔ میرے پیاروں، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ تقدیر میں جیسے طے ہے ویسی اللہ کرے گا، جس کی جس طرح موت ہے ویسی اللہ موت دیں گے اس کو۔ کسی نے جل کے مرنا ہے، اللہ اس کو جلا کے ماریں گے، بچ نہیں سکتا وہ۔ میرے پیاروں، جو مرضی چلاکی کر لے میرے پیاروں، اللہ تعالیٰ نے جو چیز تقدیر میں، ایک تقدیر تو ہے جو اعمال سے ہلتی جلتی رہتی ہے۔ باوضو رہے گا تو روزی کچھ ملے گی، بغیر وضو کے رہے گا تو روزی کچھ ملے گی۔ نماز پڑھے گا تو روزی کچھ ہے، نماز اچھی پڑھے گا تو روزی کچھ ہے، نماز نہیں پڑھے گا تو روزی کچھ ہے۔ غیبت کرے گا تو روزی بہت ذلیل ہو کے ملے گی، غیبت نہیں کرے گا، پیٹھ پیچھے مسلمانوں کی تعریف کرے گا تو روزی ایسی ملے گی کہ اکیلا نہیں پورا محلہ کھا لے گا، اس کا برکتوں والی ملے گی۔ جھوٹ بولے گا تو روزی پھر بھی دیں گے، اللہ کافروں کو نہیں دے رہے، اتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ کے بیٹا بنا کے نبی کو بلا دیا، اتنا بڑا جھوٹ میرے پیاروں، پھر بھی اللہ ان کو روز ہم سے زیادہ دے رہا ہے۔ لیکن میرے پیاروں، خدا کی قسم آج تک میں غیر مسلم سے نہیں ملا جس نے کہا کہ مجھے دل میں سکون ہے، چین ہے، اطمینان۔ کیوں کہ چین، سکون، اطمینان، حیات طیبہ تو اللہ نے مومنین کے ساتھ جوڑی ہے اور کسی کے ساتھ نہیں جوڑی۔ تو مومن کن چیزوں میں مددگار ہوتے ہیں؟ آپس میں، عورت مرد، قرآن کہہ رہا ہے کن چیزوں میں؟ ایک، یہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اس میں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، مومن عورت اور مرد۔ اور دوسرا، نماز قائم کرنے میں، تیسرا، زکوٰۃ ادا کرنے میں، چوتھا، اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے میں۔ اللہ نے کہا ان پہ میں رحم کروں گا، باقیوں پہ اللہ نے رحم کا وعدہ نہیں کیا، ان پہ اللہ نے رحم کرنے کا وعدہ کیا۔ ہم آج اللہ سے رحم مانگ رہے ہیں میرے پیاروں، 6 ارب لوگ غیر مسلم ہیں، اور میں سچ بتا رہا ہوں، میں امریکہ بہت پھرا ہوں، تقریباً ہر دوسرے سال جانا ہوتا ہے۔ پچھلے سفر میں 14,000 کلومیٹر بائی روڈ گیا۔ میں نے کہا کوئی مجھ سے بدتمیزی کرے، اللہ کا احسان ہے، جتنی عزت مجھے امریکہ میں ملی آپ کو بتا بھی نہیں سکتا۔ کوئی مسئلہ نہیں، چند گنے چنے لوگ ہیں میرے پیاروں، وہ سب کل میں ہمارا انتظار کر رہے ہیں، ہمیں اسلام سمجھاؤ کیا۔
ایک برازیل میں ہماری ابھی جماعت گئی میرے دوستوں کی, یہ عمران خان کے بہنوں ہی اس جماعت میں تھے, ابھی سال پیدل چل رہے ہیں, وہ سال پیدل یہاں کراچی میں ان کی تشکیل ہے. وہ ایک برازیل میں مسلمان کے لبنانی کے یا فلسطینی کے پاس گیا, فلسطینی کے پاس, تو جیسے ہی گھر کا دروازہ کٹایا وہ آدمی باہر آیا, سجدے میں گر گیا اور رونا شروع ہو گیا. اس کو اٹھایا, اٹھ ہی نہیں رہا, 15 منٹ روتا رہا. اس کے بعد اٹھا, اس نے پوچھا کیوں رو رہے تھے؟ وہ کہا بھائی میں یہاں آیا تھا, میرا اسلام سب باپ دادوں سے نکل گیا, میرا اسلام بچا ہوا تھا, لیکن یہاں اتنی فحاشی ہے, اتنی عورتیں ہیں, اتنا گند ہے, مجھے شادی کرنی پڑی اور مجھے یہ سوچ تھی کہ اہل کتاب میں شادی کر لوں. بعد میں مسئلہ پتہ چلا, لیکن میرے 3 بچے ہو گئے, 5 سال شادی کے ہو گئے, اب میں اس کو کیسے چھوڑوں؟ میں رو دھو رہا ہوں روز. 5 سال بیوی سے پیکٹ تھا کہ اگر تو نے 5 سال میں مجھے اسلام دکھایا میں مسلمان ہو جاؤں گی, اگر تو نے اسلام نہیں دکھایا تو بھی عیسائی ہونا تجھے پڑے گا. آج میری ڈیٹ تھی کورٹ میں عیسائی ہونے جا رہا تھا, اللہ تمہاری جماعت کو میرے پاس نہ بھیجتا, میرا اسلام نکل گیا تھا. میرے پیارے 53% برازیل میں مسلمان گئے, 47% مرتد ہو چکے ہیں. میں ابھی آسٹریلیا میں گشت پہ گیا, ایک سیرین مسلمان حافظ قرآن 1 ہفتے پہلے مرتد ہوا تھا. میرے پیارو اللہ نے میرے اور آپ کو ذمہ داری دی ہے, مومن مرد اور عورت ایک دوسرے کے مددگار ہیں, لوگوں کو برائی سے روکنے, نیکی کی طرف بڑھانے. میرے پیارو جو ہمارے ذمہ کام اللہ نے لگایا تھا آج ہم نے چھوڑ کے دنیا کے کاموں میں لگ گئے. یہ تو میرے پیارو جتنا ہم آج دنیا کا کام کر رہے ہیں اتنا دین کا کام کرتے تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں, تم میرا کام کرو میں تمہاری دنیا بناؤں گا, تم میری مدد کرو, اللہ کہہ رہے ہیں تمہاری دنیا کی مدد کروں گا. میں اس لیے بتا رہا ہوں میرے پیارو, میں بچپن سے دیندار نہیں تھا, ابھی بھی نہیں ہوں, چند تھوڑا بہت 100 میں سے 10 ہوں گا, لیکن میں وہ 25 سال کی زندگی جو آج مسلمان گزار رہے ہیں, جو زور لگا رہے ہیں مال کمانے, میرے پیارو وہاں مال کی شکل ہے, مال آ بھی جائے گا, لیکن خدا کی قسم اس شکل کے ساتھ چور ڈاکو بھی اللہ نے رکھے ہیں. دین کے بغیر مال, دیکھو میرے پیارو آسان سی ایکویشن ہے, اعمال میں سب ہمارے حالات اعمال سے ہی کرے گا. ہمارے حالات کا تعلق مال سے نہیں ہے, مال سے ہوتا میں کبھی دین کی طرف نہ آتا. ہماری خوشیوں کا تعلق مال سے نہیں ہے, ہوتا تو میں کبھی نہ آتا. اللہ نے حالات ساروں کو اعمال کے ساتھ جوڑا ہے, اور مال بھی اعمال میں موجود ہے. الف عین میم الف لام 5 لفظ ہیں اعمال میں. ہم نے مسلمانوں نے کیا عین کو نکال دیا اور کہا اعمال اعمال اعمال, جہاں سے آ جا, رشوت کا, سود کا, جھوٹ کا, اعمال اعمال, دبئی سے چائنا سے. اعمال میں مال ہے. اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر لو, 6000 آیتوں میں قرآن میں اللہ نے تعارف کرا ہے اپنا, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 24 گھنٹے کی زندگی سیکھ لو, اتنا مال ہے سنبھال بھی نہیں سکیں گے. میرے پیارو واپس اپنے کام پہ آنا پڑے گا. کیوں کہ جو مخلوق پہ رحم کرتا ہے خالق صرف اس پہ رحم کرے گا, جو مخلوق پہ رحم نہیں کرتا خالق اس پہ رحم نہیں کرے گا. اس لیے میرے پیارو آپ سے گزارش ہے واپس اس کام پہ آ جائیں جو اللہ نے ہمارے ذمہ لگائے. میرے پیارو اب میں اپنے بچوں کو بھیجوں امریکہ, چلو جی بڑی اچھی پڑھائی پڑھ کے آئے, ڈاکٹر بن کے آئے, اور وہ آ کے سائیکل پنکچر کی دکان کھول لیں, تو میں ان کو شاباشی دوں گا, میں نے اتنا پیسہ تم پہ خرچ کیا, تم نے پنکچر کی دکان لگا لی. میں بھیجوں کسی کو جہاں پائلٹ بن کے 50 لاکھ خرچ کیے, وہ آ کے رکشا خرید لے اور ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے رکشا چلائے. میرے پیارو بتاؤ, جیب میں لائسنس ہوائی جہاز کا اور رکشا چلا رہا ہے, میرے پیارو بتاؤ اس کا کیا کریں گے. بادشاہ سلامت جو ہے کنٹری کے بادشاہ ہیں, اور بیٹے نے پان کا کھوکھا لگا لیا, میرے پیارو بادشاہ کا کیا حال ہوگا. اللہ نے مجھے اور آپ کو وہ کام دیا جو اللہ نبیوں کو دیتے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے رو رو کے اللہ سے مانگا, اے اللہ میرے بھائی کو نبی بنا دے. اللہ نے ایک رکوع پڑھا قرآن میں, اپنے احسانات کو موسیٰ علیہ السلام کو سنا. مجھے آپ کو اللہ نے بنا مانگے نہیں, چن کے ہمیں چنا ہے اللہ نے, اور چن کے اللہ نے کہا کہ نبی آپ کو آنا نہیں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو وہ کام دیا جو اللہ نبیوں کو دیا کرتے تھے. اور اگر ہم وہ کام پہ آ جائیں میرے پیارو, اللہ تعالیٰ ہمیں ویسی پالے گا جیسے نبیوں کو پالتا تھا. لیکن اس کام پہ آنا پڑے گا. اس کے لیے میرے پیارو نیت ارادہ کریں انشاءاللہ تعالیٰ. دنیا کہیں بھی نہیں جاتی میرے پیارو, دنیا تو مچھر کا پر بھی نہیں ہے. وہ تو اگر دل میں ایمان داخل ہو جائے, ایک دفعہ اللہ سے کنیکشن جڑ جائے, پھر دیکھیں اعمال کیا کرتے ہیں, اور پھر اعمال صحیح ہو جائیں, پھر دیکھیں حالات کیسے صحیح ہوتے ہیں. بس اس دل میں ایمان کو داخل کرنا ہے. وہ میرے پیارو بغیر کلمے کی دعوت کے داخل نہیں ہو سکتا. قرآن سے حدیث سے ثابت ہے میرے پیارو. تم بہترین امت ہو, ساری انسانیت میں نکلنے کے لیے بھیجی گئی ہو. کیوں کہ تم لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہو, برائی سے روکتے ہو. اگلی آیت ہے پھر تمہارا ایمان اللہ کی ذات میں بڑھے گا. میرے پیارو جو لوگوں کو اللہ کی طرف نہیں بلائے گا اس کا ایمان کبھی بڑھ نہیں سکتا. جتنا لا الہ الا اللہ کو بولیں گے سنیں گے. 3 بچے تھے تیز سے, انہوں نے کہا ہمارا آج دل کر رہا ہے
मटन टिक्का खाएं, लेकिन पैसे नहीं है। तो जो तेज तरीन बच्चा उसने कहा भाई पैसे छोड़ो, पड़ोस में एक बकरा है, वो बड़े मियाँ उनसे ले लेंगे। कहा कैसे लेंगे? कहा मैं बताता हूँ। बड़े मियाँ बकरा लेके निकले चराने के लिए। तो बड़ा बच्चा है, उनका अंकल अस्सलाम वालेकुम, खैरियत? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक है जी, ठीक ठाक। अंकल ये कुत्ता कहाँ ले जा रहे हैं? कुत्ता नजर आ रहा है तो बकरा है। अंकल नहीं अंकल कुत्ता है। बकरा कुत्ता चलता रहा आधा घंटा। खैर वो बुरा बुला बोल के बच्चे को बड़े मियाँ ने अलग कर दिया। फिर अगला बच्चा, अंकल खैरियत से, तबीयत, आपका चेहरे में लाल गुस्सा, क्या हुआ? खैरियत? बेटा एक बच्चा आया था, मेरे बकरे को कुत्ता कह रहा था। अंकल कुत्ता ही तो है, कुत्ता बकरा होता है। अब फिर वो चला। तीसरा बच्चा आया, उसने कहा अंकल खैरियत, पानी पिलाऊं आपकी तबीयत? नहीं बेटा तुम भले लग रहे हो, देखो बेटा दो बच्चे आए हैं, मेरे बकरे को कुत्ता कह रहे हैं। अंकल ये कुत्ता ही तो है। उसने मारा बकरों का, ये कुत्ता ही है। उसे भी कुत्ता नजर आने लगा। मेरे प्यारो जितना, अब मैं किसी आदमी को लगातार 5 दफा कह दूं यार आप पीले लग रहे हो, तो छठी दफा वो शीशा जरूर देगा कि मैं पीला तो नहीं हो गया। तो जितना मेरे प्यारो अल्लाह बड़े हैं, मखलूक छोटी है, अल्लाह बड़े हैं, मखलूक छोटी है, जितना इसके दिल के अंदर कानों से डालेंगे, जबान से बोलेंगे, इसको तन्हाई में सोचेंगे और अल्लाह की बनाई हुई निशानियों में इसको गौर करेंगे, अल्लाह दिल में अपनी बड़ाई और मखलूक की बड़ाई निकाल देगा। जिस दिन दिल से मखलूक की बड़ाई निकली और खालिक की डली, मेरे प्यारो दिल सीधा हो जाएगा। जिस दिन दिल सीधा हुआ उस दिन हज भी अंदर जाएगा, उमरा भी अंदर जाएगा, तिलावत भी अंदर जाएगी। अभी बाल्टी उल्टी पड़ी है कि हुकूमत बदल जाए तो हालात ठीक होंगे। या अल्लाह हुकूमत बदल देगा। अल्लाह तेरे हाथ में अब नहीं हालात। हाँ अल्लाह तू भी करता है, लेकिन पहले हुकूमत सही हो जाए। या अल्लाह माल आ जाए तो हालात ठीक हो जाएंगे, कारून का यकीन। या अल्लाह हुकूमतें सही हो जाए, फिरौन नमरूद का यकीन। या अल्लाह टेक्नोलॉजी में तरक्की कर जाए, कौम समूद का यकीन। या अल्लाह एग्रीकल्चर में तरक्की कर जाए, कौम सबा का यकीन। या अल्लाह बिजनेस में तरक्की कर जाए, कौम शोएब का यकीन। मेरे प्यारे ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ने पहले ला कहा है कि किसी से कुछ नहीं होता, सारी मखलूक अल्लाह का गैर है, अल्लाह का गैर अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकता। और अल्लाह ऐसी कुदरत वाला है, बगैर मखलूक के सब कुछ कर सकता है। इसको बोलना भी है, सुनना भी है। आखिरी बात कर रहा हूं कि देखो ईमान अंदर की चीज है। बाज लोग इस धोखे में रहते हैं ईमान की निशानियां इतनी है कुरान हदीस में। आखिरी बात आपको बता रहा हूं, ये जो अंदर की चीज है ना, जब तक बाहर मुशक्कत की शक्ल नहीं होगी अंदर कुछ बनती नहीं। आप में से कुछ लोग जिम में गए होंगे, जिम में जब तक आदमी जाके चीखें नहीं ना मारता अंदर 1 इंच भी मसल नहीं बढ़ा सकता। 2-2 साल चीखें मारनी पड़ती हैं, फिर अंदर 1 इंच मसल बढ़ता है। मेरे प्यारो अगली मिसाल, जब तक औरत 9 महीने उसका जाहिर सत्यानाश नहीं होता, बाहर मुंह इतना मोटा, चाल इतनी मोटी, जिस्म मोटा, नींद खराब, जाहिर खराब और खाना खराब, जब सब कुछ जाहिर खराब होता है फिर अंदर बच्चा बनता है। जितना जाहिर खराब होता उतना तंदुरुस्त अंदर बच्चा बनता है। मेरे प्यारो ईमान अंदर की चीज है। जब तक हम जाहिरी मुशक्कत जिस्म को नहीं देंगे ईमान की हवा भी नहीं लगी। इसलिए कहते हैं अल्लाह के रास्ते में निकल के इस अपने जाहिर को थोड़ा सा मुशक्कत वाला बनाओ, अपने आराम को, अपने खाने को, अपने लिबास को जितना जाहिर मुशक्कत वाला बनेगा उतना अंदर ईमान बनता रहेगा। इसके लिए आपसे गुजारिश है भाई कि अल्लाह के रास्ते में निकलने के इरादे करें, सारे करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह जो बातें ठीक की हैं उन पे अमल करने वाला, आगे पहुंचाने वाला बना दे। जज़ाकल्लाह खैर।